بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کے بہتر استعمال یا وقت بچانے کے طریقے کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے پرائم ٹائم انگریزی میں یا وقت نشاط اردو میں کی پہچان اور مداخلتوں کو کیسے روکا جائے یا کیسے مینیج کیا جائے۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ مداخلوں کا ہم بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے کام رہ جاتے ہیں، اور ہمیں اپنے پرائم ٹائم کا احساس نہیں ہوتا کہ کب ہم ہائی انرجی پر ہوتے ہیں اور کب ہم پرسکون ہوتے ہیں بہترین اور کریٹیو کام کرنے کے۔ اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو پرائم ٹائم یا وقت نشاط کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہماری زندگی کے اندر جو 24 گھنٹے اویلیبل ہیں، اس میں 8 گھنٹے ہمارے نکل جاتے ہیں سونے میں اور دیگر ضروریات کے اندر۔ ان 16 گھنٹوں میں سے 3 سے 4 گھنٹے یعنی 25% کے قریب ٹائم اتنا ملتا ہے ہمیں، جسے ہم وقت نشاط کہتے ہیں، اور اس وقت میں ہماری پرفارمنس بہت ہائی ہوتی ہے، ہم بہت کریٹیو ہوتے ہیں اور ہمارا انرجی لیول ہائی ہوتا ہے۔ اب مختلف اوقات مختلف لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کسی کا صبح کے وقت پرائم ٹائم ہوتا ہے، کسی کا دوپہر کے وقت ہوتا ہے، کسی کا شام کے وقت ہوتا ہے، کسی کا رات کو درمیان میں اٹھ کے 2 گھنٹے کی نیند کرنے کے بعد پرائم ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کا پرائم ٹائم کون سا ہے، اور اگر آپ نے یہ پہچان لیا کہ آپ کا بہت اہم ویلیو ٹائم کیا ہے، تو اس ویلیو ٹائم کے اندر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی پرفارمنس ایکسیلریٹ کر جاتی ہے اور آپ بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اوقات کو پرائم اور نان پرائم ٹائم میں تقسیم کریں اور اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے اہم کاموں کو اس وقت کرنے کی کوشش کیجیے جب آپ کے جسم میں قوت زیادہ ہو، اور یہ آپ خود اپنا جائزہ لے کر معلوم کر سکتے ہیں کہ ان 16 گھنٹوں میں سے وہ کون سے 3 سے 4 گھنٹے ہیں جس میں آپ کا انرجی لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کا دماغ فوکس ہوتا ہے، آپ کریٹیو کام کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، اور وہ وقت آپ کے لیے ہائیلی پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ یہ پہچاننا آپ کا کام ہے اور بہت ضروری ہے۔ پرائم ٹائم کا تعلق آپ کے انرجی لیول سے بھی ہے، یعنی آپ کی دماغی کیفیت اور جسمانی توانائی، ظاہر ہے ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت پروڈکٹیو ٹائم ہے۔ اسے پہچاننے کی کوشش کیجیے اور تخلیقی اور اہم کاموں کو اسی پرائم ٹائم میں کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اپنے دفتر میں اور اپنی کام کی جگہ پر اتنے معروف بن جائیں کہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ آپ وہ فرد ہیں جو دوسروں کے اوقات کی قدر کرتے ہیں۔ جب یہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی تو اگلا معاملہ جو ہے کہ مداخلتوں کو کنٹرول کرنا، وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ یعنی پہلے اپنا امیج بلڈ کریں کہ آپ دوسروں کا وقت ضائع نہیں کرتے، تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہوگا کہ جو دوسرے لوگ آپ کے کام میں مداخلت کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ ڈسٹینس پیدا کر سکتے ہیں اور ان کو خاموشی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ میرا نان انٹرپٹیو ٹائم ہے۔ کام میں خارج ہونے والی باتوں اور مداخلتوں کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ایک بہت بڑا فن ہے۔ بعض لوگ دروازوں پہ بورڈ لگا لیتے ہیں، بعض لوگ اپنا کمرہ چھوڑ کے کسی اور جگہ پر جا کر اپنے کریٹیو کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ کام کے دوران کوئی مداخلت آئی تو اس کو آپ نوٹ کر لیں، یا آپ کے چہرے سے وہ تاثر دے دیں کہ میں ابھی مصروف ہوں اور بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ اسی انداز سے جب آپ کام کر رہے ہوں تو غیر متوقع کاموں کے لیے بھی تیار رہیے،
اور ان کاموں کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ بنائیے جو غیر متوقع طور پر آ جاتے ہیں۔ دفتر کی وہ ذمہ داریاں اور وہ کام یا گھر کے وہ کام جن کو کرنے کی تربیت نہیں ہو رہی، وہ جائز کام ہے لیکن تربیت نہیں ہو رہی ہے، انہیں کرنے کے لیے اپنے آپ پر جبر کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے اندر موٹیویٹ پیدا کیجیے اور اسے جلد از جلد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فارغ ہیں اور آپ کا موڈ نہیں ہو رہا کام کرنے کا، تو پھر کرسی پر اس تصویر کی طرح بیٹھ کر دوسروں کا وقت بھی ضائع مت کیجیے۔ اپنے دفتر میں یہ ماحول بنا لیجیے کہ آپ دوسروں کے کاموں اور معاملات میں مداخلت نہ کریں اور آپ کے دفتر کے ساتھی ایک دوسرے کا وقت بھی ضائع نہ کریں، مداخلتیں نہ کریں۔ سیاست، کھیل کود، کہانیاں، مرڈرز، ٹی وی پروگرام، یہ سب کے سب عمومی طور سے وقت ضائع کرنے والے عناصر ہیں۔ جب آپ کسی میٹنگ میں ہوں یا اہم کام کر رہے ہوں تو ہماری زندگی کی دور حاضر کی انتہائی ناگزیر ضرورت، جسے ہم موبائل فون کہتے ہیں، اس کو سائلنٹ موڈ پہ رکھ دیں، ورنہ آپ کا بہت بڑا انٹرپٹر جو ہے یہ موبائل فون، اس پہ آنے والی کالز، اس پہ آنے والے میسیجز کے الرٹس، اس کے واٹس ایپ کی چیزیں، اس کے فیس بک کی ریفرنسز، یہ تمام کے تمام چیزیں آپ کے فوکس کو ہٹا دیں گی اور آپ کا وقت ضائع کریں گی، اس لیے آپ احتیاط کیجیے۔ جب آپ کام میں مصروف ہوں اور دیگر خیالات آ رہے ہوں اور آپ پریشان ہو رہے ہوں تو اشارات کی زبان میں یا شارٹ کٹ کے ذریعے سے اپنے پاس رکھے ہوئے کارڈ پہ نوٹنگ کر لیں، تاکہ یہ خیالات جو آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں ان کو ایک پارکنگ پلیس مل جائے اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ کہیں بھول نہ جائیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کریم کی پناہ لیں اور اپنے کام کی تکمیل کی دعا کریں، اپنے لیے آسانی کی دعا کریں اور اپنے لیے برکت کی دعا کریں۔ ہم رب کریم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی دی، سونے کا موقع دیا۔ سونا موت کی طرح ہے، اٹھے تو نئی زندگی ملی، نئی صبح ملی اور نئی توانائی اور نئی قوت ملی، نیا دن ملا، اور اس کے اندر بھی جو ہے ہمیں وقت نشاط ملا۔ تو ہم اللہ کریم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم انسان ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔